اس دنیا میں رہنے کے لیے یہاں شفٹ ہونا پڑا، ایسے ہی اللہ کے لکھے ہوئے ایک وقت کے پورا ہونے پر ہمیں یہاں سے بھی کہیں اور شفٹ ہو جانا پڑے گا۔ اسی شفٹنگ کو عربی میں انتقال کہتے ہیں۔ انتقال کے معنی ہے منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ موت کی حقیقت فنا ہو جانا نہیں ہے، موت کی حقیقت انتقال اور شفٹنگ ہے، کہیں اور جانا ہے۔ بس کہاں جانا ہے؟ تو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا اور بتلایا کہ جانا ہے، جس جگہ جانا ہے اس کا نام برزخ ہے۔ برزخ درمیانی جگہ کو کہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ دو دریا ایک ساتھ بہہ رہے ہیں، مرج البحرین یلتقیان، دو دریا میٹھا اور کھارا ایک ساتھ میں بہہ رہا ہے۔ اور پانی ایسی چیز ہے کہ الگ نہیں رہ سکتا، پانی کے ساتھ پانی ملا ہو تو دونوں الگ نہیں رہ سکتے، دونوں مل کے ایک ہی ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ سمندر میں دو دریا بہہ رہے ہیں، ایک کھارا ہے ایک میٹھا ہے، لیکن ایک دوسرے میں ضم نہیں ہوتے، ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے۔ کیوں؟ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے بیچ میں اللہ کے حکم کی کوئی ایسی آڑ ہے جو دونوں کو ملنے نہیں دیتی۔ وہ اس میں نہیں ملتا، یہ اس میں نہیں ملتا۔ اردو میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ کو سنگم کہتے ہیں، ایک جگہ آ کے مل جاتے ہیں لیکن آتے الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ مثال اپنی قدرت کے اظہار کے واسطے دی ہے، لیکن میں نے آپ کو برزخ کے معنی بتانے کے واسطے یہ مثال قرآن مجید کی بیان کی ہے کہ برزخ کہتے کس کو ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو دریا بازو بازو محاذی ساتھ ساتھ بہہ رہے ہیں، لیکن ان کے بیچ میں کوئی آڑ ہے جو ان دونوں کو ملنے نہیں دیتی۔ اسی طریقے سے ایک عالم دنیا ہے اور ایک عالم آخرت ہے۔ دنیا عربی زبان کا لفظ ہے، جو نزدیک اور قریب ہے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں عقبہ ہے جو بعد میں آنے والی ہے، اسی کو عربی میں آخرت بھی کہتے ہیں۔ آخر کے معنی ہے دوسرا، بعد والا۔ تو یہ دنیا اولا ہے اور ایک عالم وہ اخرا ہے، اس کو دنیا کہتے ہیں، اس کو عقبہ کہتے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں ایک برزخ ہے جو دونوں کو ملنے نہیں دیتی۔ عالم دنیا کا عالم آخرت سے کوئی تعلق نہیں، عالم آخرت کا عالم دنیا سے کوئی تعلق نہیں، ان کے بیچ میں ایک اور عالم ہے، وہ بیچ والے کا نام برزخ ہے۔ تو ایک آدمی ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، بننے میں اس کو 9 مہینے لگ جاتے ہیں، آہستہ آہستہ بنتا ہے، ہر 40 دن میں چینجنگ آتی ہے اور وہ بدلتا رہتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے نطفہ پیدا کیا، ایک قطرہ جو باپ کے ذریعے ماں کی رحم میں داخل ہوا، اس کو نطفہ کہتے ہیں۔
ثم خلقنا النطفہ، نطفہ پیدا کیا، پھر نطفے کو علقہ بنایا، یعنی خون کی پھٹکی بنا دیا۔ فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے خون کی پھٹکی کو گوشت کی بوٹی بنا دیا۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس گوشت کی بوٹی میں ہم نے ہڈیاں سیٹ اپ کی۔ فکسونا العظام لحما، پھر اس بوٹی کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنانے کے بعد ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت کا کپڑا پہنایا۔ فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت کے کپڑے پہنائے۔ یہ بچہ مکمل ہو گیا، تیار ہو گیا، اس میں اللہ رب العزت نے جان ڈالی، اب پھر اس کو اس دنیا میں 9 مہینے کے بعد بھیج دیا 7 مرحلوں میں، اور ہر مرحلہ 40 دن کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کو بھیج دیا، تو وہ یہاں آیا، یہاں سے برزخ میں جائے گا، 60-70 برس اس دنیا میں رہنا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی سے حدیث کے مطابق فرشتہ آتا ہے اور ماں کی رحم میں پہنچ جاتا ہے۔ فرشتہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ ماں کے رحم میں پہنچ جاتا ہے، جہاں بچہ پیدا ہونے کا اللہ نے انتظام کیا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے، پیدا کیا جانے والا ہے یا ضائع کر دیا جانے والا ہے؟ یہ نطفہ جو ماں کے پیٹ میں پہنچا ہے، یہ پیدا کیا جانے والا ہے یا ضائع کر دیا جانے والا ہے؟ مخلقتاً او غیر مخلقتن۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے اسی عنوان سے باب قائم کیا۔ فرشتہ پوچھتا ہے اللہ سے، اس کے بارے میں آپ کا ارادہ کیا ہے؟ کیا یہ کمپلیٹ ہو کر دنیا میں جانے والا ہے یا ضائع ہو جانے والا ہے؟ اگر اللہ فرماتے ہیں کہ میرے علم میں اس کو پیدا نہیں ہونا ہے، تو فرشتہ اس کو ضائع کر دیتا ہے، اور اگر اللہ فرماتے ہیں کہ میرے علم میں اس کو پیدا ہونا ہے، تو پھر وہ نطفے کی حفاظت پر مامور ہے، حفاظت کرتا رہتا ہے۔ پھر اس کی حفاظت آگے بڑھتی ہے، علقہ کی حفاظت کرتا ہے، پھر مضغہ کی حفاظت کرتا ہے، پھر ان ہڈیوں کے ڈھانچے کی حفاظت کرتا ہے فرشتہ، اس کے بننے میں نگرانی کرتا رہتا ہے۔ پھر اللہ اس کو کمپلیٹ گوشت پوست کے ساتھ تیار کر دیتے ہیں، فرشتہ نگرانی کرتا رہتا ہے۔ جب وہ کمپلیٹ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اللہ یہ تو تیار ہو گیا، آپ اس کو پیدا کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں، یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب یہ بتائیے کہ اسے دنیا میں جانا ہے، پر دنیا میں رہنا کتنے دن ہے اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک وقت بتا دیتے ہیں۔ وہ وقت جو ہے وہ ہماری باڈی پر اسٹامپ کر دیا گیا ہے، لیکن ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتا، یہ فرشتوں کا کام ہے، انہی کو دکھائی دیتا ہے، ہم کو نہیں دکھائی۔ ایکسپائری ڈیٹ، یہ بندہ اس دنیا میں کب تک رہے گا، کب یہ دنیا کے لیے ناکارہ ہو جائے گا، تاریخ بتا دی، ٹائم بتا دیا، سب وہ اس میں اسٹامپ کر دیتا ہے۔ روزی کے بارے میں پوچھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اتنا غلہ کھائے گا، اتنا پانی پیے گا، اتنے اتنے قطرے، قطروں کے حساب سے، دانوں کے حساب سے اس کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے، اس سے ایک دانہ بڑھ کر نہیں کھا سکتا، ایک دانہ کم نہیں کھا سکتا، جو اللہ نے لکھ دیا۔ ایک قطرہ بڑھ کر پیٹ میں نہیں جا سکتا، ایک قطرہ کم نہیں جا سکتا، جو اللہ نے لکھا دیا۔ یہ سب طے ہو جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے۔ اس کے بعد ہم دنیا میں بھیجے جاتے ہیں۔
دنیا میں آنے کے بعد انسان ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، سمجھ کے اعتبار سے کمزور، ہاتھ پیر میں طاقت کمزور، آنکھوں میں روشنی کمزور، ہر چیز میں کمزور ہوتا ہے۔ ہوتی ہر چیز اس کے اندر ہے اور اس کے تمام اعضاء و جوارح فنکشن کرتے رہتے ہیں، تبھی وہ زندہ سلامت ہوتا ہے، اور مگر کمزور ہوتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا کی روزی کے ذریعے سے اسے طاقتور بناتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو ماہی کے رحم کے خون سے پرورش پا کر بن رہا تھا، اور جب دنیا میں آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس کے کھانے پینے کا ذریعہ منہ کو بنایا ہے۔ ماں کے پیٹ میں اس کی غذا اس کے ناف سے جاتی تھی، اب وہ کٹ کر دی گئی پیدا ہونے کے بعد، کٹ کر کے اس کو منہ کا ذریعہ دیا گیا کھانے پینے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے بندے کی عزت اور اکرام کی خاطر اس کو پاک چیزیں حلال کر دیں اور ناپاک چیزیں حرام کر دی۔ تم منہ سے کھاؤ گے اور اسی منہ سے میرا نام لو گے، اس لیے اس کو گندگی نہیں لگنا چاہیے۔ میرا نام پاک ہے، میں پاک ہوں۔ ہر مومن کو اللہ کہنا پڑے گا۔ اللہ کا پیارا اور قیمتی اور قدر کا نام گندی زبان سے کیسے لے گا؟ اس لیے منہ میں کوئی گندی چیز نہیں جا سکتی۔ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ایمان والوں کے واسطے اور ہر انسان کے واسطے، اور خبیث اور گندی اور ناپاک چیزیں اللہ نے حرام فرما دی ہر انسان کے واسطے۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے۔ یہ بھی ایک عزت ہے کہ وہ ہر کوئی چیز نہیں کھا سکتا، بلکہ پاکیزہ اور طیب اور صاف اور ستھری چیزیں ہی کھا سکتا ہے، یہ بھی اس کا اکرام ہے۔ کھانے کے لیے پیدا ہونے کے بعد پاک پروردگار نے اسی ماں کے خون کو ہماری غذا بنایا، جس نے ہم کو جنم دیا ہے اور جس کے خون سے ہم بنے ہیں، اسی کے خون سے بنے ہیں۔ لیکن وہ خون جس سے ہم بنے وہ خون ناپاک تھا، اس خون سے ہم بنائے گئے۔ اب جب دنیا میں آ گئے، اللہ نے ہمیں عزت دی، ایک انسان بنایا۔ ابھی بھی ہمارے جسم کو ماں کے خون ہی کی ضرورت تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اب خون کی شکل میں کھانے کی اجازت نہیں دی، اس لیے کہ اب وہ ناف سے ہمارے اندر نہیں جائے گا بلکہ منہ سے جائے گا۔ تو یہ انتظام فرما دیا کہ ماں کے اس خون کو دودھ بنا دیا اللہ، اسی کے سینے میں دودھ بنا دیا۔ جب ماں کی چھاتی میں دودھ ہے بچے کے واسطے، یہ اس کا خون ہی ہے، اس کا خون ہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے جو دودھ ہم بکری بھینس کا پیتے ہیں، اس دودھ کی حقیقت قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ ہم نے تم کو من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ایسا دودھ پلایا ہے جس کے ایک طرف خون ہے اور ایک طرف گوبر ہے، وہی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جانور کا دودھ ہمارے سامنے صاف ستھرا نیٹ وائٹ دودھ ہوتا ہے، دیکھتے ہی آدمی کا جی خوش ہوتا ہے اور فطرت پینے کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ میں سے نکال کے لایا ہے، وہاں سے اتنا صاف ستھرا نیٹ دودھ نکال کے اللہ تعالیٰ نے۔
لبنن خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے پسندیدہ ہے اور ان کو قوت پہنچانے والا ہے۔ جیسے یہ جانور کے دودھ کی حقیقت اللہ نے بتائی، ماں کا دودھ بھی اسی طریقے سے تیار ہوتا ہے، گندگی اور خون کے بیچ میں سے نکلا اور دودھ بن گیا اور اس کی چھاتی میں پہنچا دیا گیا اور اس کے بچے کی غذا بنا دیا گیا، کیونکہ اب یہ بچہ اللہ کا نام لینے والا ہے، یہ گندی چیز نہیں کھا سکتا۔ خون کو خون کی شکل میں ہی نہیں کھلائیں گے، کیونکہ خون کو اللہ نے ناپاک بنایا ہے۔ اب اللہ کھلائیں گے خون کو دودھ بنا کر، جسے اللہ نے پاک بنایا ہے، دودھ بنا کر اللہ نے غذا دی۔ جیسے جیسے ہم بڑھتے جاتے ہیں، ماں کے دودھ میں قوت بڑھائی جاتی ہے۔ ہمیں کیا پتا ہے کہ ہم کس طریقے سے بڑے پلے ہیں، لیکن اللہ کا نظام پر غور کرو تو پتہ چلے گا۔ جب پیدا ہوئے تھے بالکل پانی کی طرح پتلا دودھ پلایا جاتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی ڈگری بڑھاتے رہتے ہیں، یہ اور گاڑھا ہوتا ہے اور گاڑھا ہوتا ہے اور گاڑھا ہوتا ہے، ہمارا ہاضمہ بڑھتا جاتا ہے، اللہ دودھ کی قوت کو بڑھاتا جاتا ہے۔ اللہ رب ہماری پرورش ماں نہیں کر رہی ہے، ہماری پرورش اللہ کر رہا ہے۔ رب ہے بندوں کا، پالنے والا وہی ہے، وہی پال رہا ہے۔ ماں یہ سب کہاں کرتے بیٹھے گی کہ حساب سے اس کا دودھ سسٹم بناتے جاؤ؟ کہاں کرے گی؟ کسی ماں کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنا خون نکال کے دودھ بنا دے۔ اللہ کی ربوبیت ہے کہ وہ اس کے خون کو دودھ بناتا ہے اس کی اولاد کے واسطے، اس کی ربوبیت ہے۔ کسی ماں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ خون کو، وہ دودھ کو بچے کی ضرورت اور اس کے معدے کی قوت کے اعتبار سے رفتہ رفتہ اس کے اندر اضافہ کرے۔ باہر کا دودھ پلایا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ 6 مہینے تک نمبر 1، پھر 12 مہینے تک نمبر 2، ڈبوں پہ اس کی اپنی طاقت کے حساب سے بنائے گئے دودھ کے نمبر پڑے ہوتے ہیں۔ یہ مخلوق کا کام ہے، خالق کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، وہ اسی دودھ کو جو ماں کی چھاتی سے نکل رہا ہے کتنے مہینے تک کتنا پاور کے ساتھ دینا چاہیے اسی حساب سے جاری کر رہا ہے، اسی حساب سے پلا رہا ہے بچے کو اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر ہم اس کو پیتے آہستہ آہستہ قوت والے ہوتے ہیں، دیکھنے لگتے ہیں، سننے لگتے ہیں، سمجھنے لگتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد رینگنے لگتے ہیں، پھر بیٹھنے لگتے ہیں، پھر کوشش کر کے کھڑے ہونے لگتے ہیں، پھر کوشش کر کے چلنے لگتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ دوڑنا ہم کو آتا ہے، پھر ہم ہر کام کے قابل بنائے جاتے رہتے ہیں۔ کون بناتا ہے؟ ہم نے تو کبھی غور نہیں کیا کہ کون بناتا ہے، کون بناتا ہے، کون یہ دھیرے دھیرے قوت میں اضافہ کر رہا ہے ہماری، کون یہ ہمارے اندر خیالات پیدا کر رہا ہے کہ مجھے اٹھ کے بیٹھنا چاہیے، کون ہماری کمر مضبوط کر کے ہمیں پڑے ہوئے تھے تو سیدھے بٹھا بھی دیا ایک دن۔ اس طریقے سے رفتہ 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 ہماری جسمانی قوت کو اللہ بڑھاتے ہیں، اور اس قوت کے ساتھ ہماری ذہنی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، اب اسی ذہن کو استعمال کرنا سکھاتے ہیں۔ پھر بندہ آہستہ آہستہ جو جی میں آیا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، جو جی میں آیا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس قوت تک لانے تک اللہ رب العزت نے جتنا ہماری زندگی کا حصہ لینا چاہا وہ 15 سال ہے۔ 15 برس اللہ تعالی ہماری زندگی کا خود لے لیے ہیں ہمیں بنانے کے واسطے، کہ بندہ ابھی بن رہا ہے، ابھی بن رہا ہے، ابھی بن رہا ہے بندہ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ابھی تک بندے کو بندگی کا حکم نہیں دیا ہے، اور اس کے ماں باپ سے کہا ہے
پالنے والوں سے کہا ہے، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے جس کے گود میں پل رہا ہو، جس کی نگرانی میں جی رہا ہو، ان سرپرستوں سے، پیرنٹس سے فرمایا گیا ہے مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ ابھی اللہ حکم نہیں دے رہا ہے، ماں باپ کو حکم دے رہا ہے کہ تم محنت شروع کر دو بچوں کے اوپر، کیونکہ ایک ربوبیت میری ہے اور میں نے بھی تم کو ٹیمپروری رب بنایا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کا ذمہ داری دی ہے تم کو، اس لیے 7 برس تک تو کھیل لینے کود لینے دو، یہاں سے تعلیم و تربیت شروع کر دو، 7 برس کا ہو جائے، 7 ایئرس کا، نماز کا حکم دو۔ اور یہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 برس سے نماز کا حکم دینے کا فرمایا ہے، یہ صرف نماز کی بات نہیں ہے، دین اسلام میں سب سے اہم جو عمل تھا وہ نماز، اس کا حکم دے کر باقی سارے دین کا حکم دے دیا ہے۔ 7 سال سے تعلیم اسلامی شروع کر دو، اور اس سے پہلے تو گھر کے ماحول میں دیکھتا ہی رہتا ہے وہ۔ یہ اور بات ہے کہ اس زمانے کے ماحول میں وہ اسلام نہیں دیکھتا، گھروں میں پیدا ہونے کے بعد ایمان کی باتیں نہیں سنتا، بہت کم بچے پیدا ہونے کے بعد اپنے گھر میں ایمان کی باتیں سنتے ہوں گے۔ اب تو صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ جو کان میں اذان اقامت کہی جاتی ہے وہ بھی بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، بچے پیدا کرا کے لے کے آ گئی اماں، بس ختم۔ اسے نہیں معلوم ہے کہ سب سے پہلی آواز میرے لخت جگر کو اللہ کی بڑائی اور کبریائی کی سنانا ہے، اس کے لیے اذان سے بہتر کوئی اعلان نہیں ہے۔ سب سے اچھا اعلان اذان کا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بچے کے کان میں پہلی آواز آنی چاہیے، پہلی آواز، کیوں؟ اس لیے کہ نقش اول مضبوط ہوتا ہے، یہ فرسٹ پرنٹ ہے جو اس کے دل پر جائے گا، لگے دل پہ پرنٹ ہوگا جا کر۔ پہلا پرنٹ، پہلا نقشہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ بنیادی عقیدے، یہ بنیادی عقیدے کی آواز اس بچے کے کان میں سب سے پہلے جانا چاہیے۔ کان سننے کا آلہ ہے، سنتا نہیں ہے، سنتا دل ہے، دل سنتا ہے۔ آنکھ دیکھنے کا آلہ ہے، دیکھتی نہیں ہے، دل دیکھتا ہے۔ تو کان میں جو بات کہی جائے گی اصلاً دل میں جائے گی، سیدھے دل میں جائے گی، اور دل میں جا کے نقش ہو جائے گی۔ دل اللہ کی توحید کے رنگ میں رنگ جائے گا۔ اگر ایک کان میں اذان کہہ دی، ایک کان میں اقامت کہہ دی۔ اذان کا مطلب نہیں کہ مؤذن صاحب کی طرح کان میں انگلیاں رکھ کے چیخ کے اذان دیں، یہ تو بچہ پریشان ہو جائے گا، گھبرا جائے گا۔ اذان کا مطلب کلمات اذان اس کے کان کے قریب اتنی آواز سے کہ وہ سن لے، کلمات اذان دہرا دینا ہے۔ اقامت کے کلمے دہرا دو۔ اذان اقامت تقریباً ایک ہی چیز ہے، لیکن ایک کان میں بھی، اس میں بھی ہو جائے، اس میں بھی ہو جائے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ کہ ایمان جو اللہ نے فطرت میں رکھا ہے، پیدا ہونے سے پہلے سے ایمان دل میں رکھ کے بھیجا ہے اللہ نے، ہر پیدا ہونے والے کو، چاہے کسی پجاری کے گھر میں پیدا ہو، چاہے کسی فادر کے گھر میں پیدا ہو، ہر پیدا ہونے والے کے قلب میں فطرت توحید قائم کر کے اللہ نے بھیجا ہے اس کو۔ اب جب ہم اذان کہیں گے تو اسی فطری بیج کو پانی ملے گا، اور اس سے اس کی توحید مستحکم اور مضبوط ہوگی، اور تعلیم و تربیت کا آغاز ہو جائے گا۔ ماں کو، باپ کو یاد آ جائے گا کہ اب یہ امانت میرے ہاتھ میں دی گئی ہے،
یہاں تک اللہ تعالی نے بنا کر مجھے دیا ہے، اور یہاں سے مجھے بنانا ہے اس بچے کو۔ کیا بنانا ہے؟ مسلمان بنانا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہاں سے بنانا ہے۔ اور اس کا پہلا عمل یہ ہے کہ میں بچے کو اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا سبق سکھاؤں۔ یہاں سے مجھے اس کو مسلمان بنانے کا کام شروع کرنا ہے۔ مسلمان بنانے کا کام کر رہا ہے۔ اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، اس کو یہ سبق بھی مل گیا کہ اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد نماز ہوتی ہے۔ لیکن یہ اذان اس نے نہیں کہی، یہ اذان اقامت اس نے نہیں کہی، کسی اور نے اس کے اوپر اذان پڑھی ہے، کسی اور نے اقامت پڑھی ہے۔ جب اذان پڑھ دی گئی، اقامت پڑھ دی گئی، تو نماز بھی پڑھی جائے گی۔ بندے کو بتایا جا رہا ہے کہ مؤذن صاحب کے اقامت دے دینے کے بعد، تکبیر کہہ دینے کے بعد، امام صاحب کے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنے کے بیچ میں جتنے لمحے ہیں، اے بندے تیری زندگی بس اتنے لمحوں کی ہے۔ اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، کچھ دن میں مر جائے گا، پھر تجھے لا کے مسجد میں رکھ کے امام نماز پڑھا دے گا۔ بس تو اتنے وقفے کے لیے اس دنیا میں ہے، اور اتنے وقفے میں جو کرنا ہے کر لے، آخرت بنا لے یا برباد کر لے، اتنا ٹائم ہم نے تجھے دے دیا ہے بس۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس بچے کو یہ پتا چلے گا کہ زندگی کا مقصد نماز پڑھنا، اللہ کی بندگی کرنا ہے، یہ اس کو پتا چلے گا۔ لیکن آج بہت سے مسلمان بچے ایسے ہیں جنہوں نے پہلی آواز اللہ اکبر کی نہیں سنی، مختلف چیزیں سنا دی گئی۔ اب تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ بعض لوگوں سے ایسی باتیں بھی سامنے آئیں، اور اس دور میں کچھ تعجب کی بھی بات نہیں ہے کہ غیر مسلم داعیائیں جو زچگی خانوں میں کام کرتی ہیں، جو ہر نو مولود کو غسل خانے میں لے جا کے نہلانا دھلانے کا کام کرتی ہے، کیونکہ گندگی میں لپٹا ہوا ہوتا ہے پیدا ہونے والا، اس کو اس وقت دیکھا بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ اسے نہلا نہ دیا جائے، گندگی دور نہ کر دی جائے، اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو جن کے ذمے یہ کام ہوتا ہے وہ لوگ بچوں کے مغسلے میں، ان کے غسل خانے میں ان کو نہلانے کے بعد، بعض جگہ سے ایسی خبریں آئیں کہ انہیں ٹرینڈ کیا گیا ہے کہ وہ کان میں سب سے پہلے اوم سری رام کہہ دیں، بچے کے کان میں کہہ دیں، تاکہ پہلا بیج جو پڑھے وہ شرک کا پڑھے، توحید کا نہ پڑھے۔ کس قدر مسلمانوں کی بدنصیبی ہے کہ غیر تو ہمارے دین کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے دین کی برکت حقیقت کو کچھ نہیں سمجھتے، اہمیت ہی نہیں دیتے اللہ رسول کے احکامات کو۔ ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ایسا کیوں رکھا گیا اسلام میں، وہ ایمان نہیں لائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ہر غیر مسلم اسکالر کو یہ پتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ایک عجیب نرالی اور عظیم شخصیت ہے۔ ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو وہ بات ایک بات نہیں ہوتی، ایک کتاب ہوتی ہے۔ غور کرنا چاہیے ان کی باتوں پہ، وہ ریسرچ کرتے ہیں، ان کو نبی کے احکامات کی برکتیں اور حقیقتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اور وہ اس سے ہمیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے غور نہیں کیا، ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آیا، تو کتنے جاہلوں کے بچے ہیں جن کو کان میں کچھ بھی نہیں پڑا، بس جننے کے لیے ہاسپٹل گئے، اب پیدا ہو گیا تو گود میں لے کے گھر آ گئے، بس کچھ نہیں اس نے اس دنیا میں آنے کے بعد کہ بڑا کون ہے۔ اور جب سے دیکھنا شروع کیا، سننا شروع کیا،
تو ابا کہہ رہے میں بڑا ہوں، امی کہہ رہے میں بڑا ہوں، بھائی کہہ رہا میں بڑا ہوں، بہن کہہ رہی میں بڑا ہوں، گھر میں روز کے ٹنٹے یہی ہے، میری نہیں سنی، میرا نہیں مانا، میری نہیں مانا، میری نہیں، میں سن رہا ہے۔ گھروں کے جھگڑے یہی ہیں، بچے آنکھ کھول کے یہی دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے گھر میں، بھائی ہر شخص بڑا ہے، ہر شخص بڑا ہے، حالانکہ اس کو یہ بات معلوم کرنی چاہیے تھی کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، کوئی بڑا نہیں ہے، بڑا سب سے اللہ ہے، اس کے بعد ہی سب ہیں، سب سے پہلے اللہ بڑا ہے۔ یہ توحید کا بیج جو اللہ ڈال کے بھیجتا ہے اس کو پانی دینے کا انتظام ہے کہ پانی دو تاکہ درخت مضبوط ہو۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ کلمہ طیبہ، توحید کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ایسے درخت کی مثال ہے جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچ گئی۔ کھجور کا درخت، اس کی مثال دی گئی، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ پھر یہ درخت ہر زمانے کے اندر پھل دیتا رہتا ہے اپنے پروردگار کے حکم سے۔ اسی طرح یہ ایمان کا درخت جب مضبوط و مستحکم ہو جاتا ہے دل کی زمین میں اور اس کی شاخیں پھوٹنے لگتی ہیں تو پھر یہ نماز کا پھل دیتا ہے، روزے کا پھل دیتا ہے، زکوٰۃ کا پھل دیتا ہے، حج کا پھل دیتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پھل دیتا ہے، تلاوت قرآن کا پھل دیتا ہے، ذکر اللہ کا پھل دیتا ہے، درود شریف کی کثرت کا پھل دیتا ہے، حسن اخلاق کا پھل دیتا ہے، اچھی گفتار، اچھے کردار، اچھی زندگی، جس سے ملو وہ خوش ہو جائے، جس کو جو دیکھے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ وہ بچہ ایسا بنے گا جس بچے کے قلب میں ایمان جاگزی ہو گیا ہو روز ولادت ہی سے، وہ بچہ ایسا بنے گا جس کی تربیت ماں باپ نے اسلام کی روشنی میں کی ہو۔ وہ دنیا آخرت کا ہیرا ہے، وہ دنیا آخرت کا چمکتا ستارہ ہے، ایسی زندگی اس کو گزار۔ اسی وجہ سے ایک اللہ والے بزرگ نے فرمایا ہے، پہلے زمانے میں فارسی چلتی تھی، فارسی میں کہا ہے، اردو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کسی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو سب ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا روتا ہے، پیدا ہوتے ہی روتا ہے، نہ روئے تو خطرے کی علامت ہوتی ہے، رونا ہی زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ ہر پیدا ہونے والا رویا، اس لیے انہوں نے نصیحت کی کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو رو رہا تھا، اب پورا خاندان خوش ہو رہا تھا کہ بیٹا پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، سب خوش ہو رہے تھے، اور تو رو رہا تھا۔ اب یہ 60-70 برس کی جو زندگی اللہ نے تجھے دی ہے، یہ زندگی ایسی پیاری گزار لے کہ جب تو مر رہا ہو تو سب رو رہے ہوں اور تو خوش ہو رہا۔ لوگ ایسا اچھا آدمی چلا گیا، کیسا پیارا آدمی چلا گیا، کیسا پیارا آدمی چلا گیا، سب کے آنکھوں میں آنسو، سب رو رہے ہیں، اور تم خوش ہو کہ اللہ راضی ہے مجھ سے، مجھے کیا ڈر ہے، میں تو بہت اچھی جگہ چلے گیا، اپنے مولا کے پاس چلے آیا۔ تو تم خوش ہو اور دنیا روئی، کیونکہ پیدا ہوتے وقت میں دنیا خوش تھی اور تم رو رہے تھے۔ اب اس کا الٹا کرو۔ نصیحت کرنے والے مختلف زاویوں سے سمجھاتے ہیں کہ شاید ایسے سمجھ میں آ جائے، شاید ایسے سمجھ میں آ جائے، حاصل سب کا یہ ہے کہ زندگی اسلامی گزارنا ہمارا فریضہ ہے۔ تو یہاں سے تربیت کرنا شروع کرو، 7 برس سے نماز بھی بتاؤ، روزہ بھی بتاؤ، عقیدہ بھی بتاؤ، سب بتاؤ بچوں، 7 برس سے تعلیم شروع۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ جب چھوٹے تھے
اپنے بڑوں سے سنی ہوئی بات انہوں نے لکھی ہے کہ میرے والد کہتے تھے کہ اس کو مکتب بھیجو، اس کو پڑھنے کے لیے لگاؤ، اس کو کچھ پڑھانا شروع کرو بھائی، اس کو کچھ پڑھاؤ، یہ کہتے تھے۔ تو میری دادی کہتی تھی کہ ارے ابھی رہنے دو، کھیل لینے دو اس کو، جب 7 برس کا ہو جائے گا اور پھر 10 برس کا ہو جائے گا تب یہ پڑھنا شروع کرے گا، اور جب یہ اپنا سر اکلی میں دے گا تو پھر مسل سے ڈرنے والا نہیں ہوگا۔ 10 برس کی عمر سے پڑھنا شروع کیا، 80 برس کی عمر تک کبھی پڑھائی سے علیحدہ نہیں ہوئی، زندگی بھر پڑھتے پڑھاتے ہی رہے۔ اگر ماں باپ صحیح نیت رکھتے ہوں، صحیح پلان رکھتے ہوں، صحیح تربیت کرتے ہوں تو اللہ کیا سے کیا کام لے لیتا ہے۔ بڑے بڑے حدیث کی کتابوں کے شارح بنے، اوجز المسالک، ضخیم عربی تصنیف ہے جو امام مالک کی موطا کی شرح کے بارے میں لکھی، ہیں ہندوستانی لیکن عرب علماء کے زبانوں سے بے ساختہ نکلا۔ پوری تاریخ میں ہمارے مسلک کے کسی عالم نے اتنی مستند تشریح نہیں کی جتنی ہندوستان کے اس بندے نے کر دی۔ اللہ نے ایسے کام لے لیا اللہ پاک نے، اور عمل بھی ساتھ، تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا اللہ نے بے حساب عنایت فرمایا، مگر تربیت کرنے والے چاہیے۔ تربیت کی کرنے والوں نے، ماں باپ نے صحیح تربیت کی، صحیح رخ دکھایا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں میں شمار فرمایا۔ ہماری بھی اولاد ہے لیکن ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں کوئی احساس نہیں، ہمارا کوئی پلان ہی نہیں کہ ہم ان کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ اور جن کا پلان ہے وہ ڈاکٹر تو بنانا چاہتے ہیں، انجینئر تو بنانا چاہتے ہیں، سائنٹسٹ تو بنانا چاہتے ہیں، اور بنانا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اپنے بچے کو مسلمان بنائیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم جہاں دیدہ ہیں، ان کی ایک بڑی ضخیم کتاب بھی ہے جہاں دیدہ کے نام سے، دیکھی ہوئی دنیا۔ اب وہ بھی آدھی عمر میں لکھی تھی، اب تو ماشاءاللہ پتہ نہیں کہاں۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں تک پہنچنے کا اللہ نے موقع نہ دیا۔ ایک سفر کے بارے میں تو لکھا کہ شروع ہوا تھا، پڑوسی ملک میں رہتے ہیں پاکستان میں، تو فرمایا یہاں سے شروع ہوا تھا اور اس طرح مکمل ہوا کہ پوری دنیا کا دائرہ کاٹ کر کے واپس پہنچا، ایسا مکمل ہوا یہ سفر۔ تو جہاں دیدہ یعنی دنیا کو دیکھے ہوئے بزرگ ہیں، عالم ہیں، تمام عالم اسلام کی تمام دینی تحریکوں اور تنظیموں کے ممبر ہیں، اور دنیا کے عالمی اسلامک بینک کے ممبر ہیں۔ دین اور دنیا کے دونوں علوم اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت فراخی سے عطا فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس اپنے بچے کو لے کے آئے، جوان حسین خوبصورت بچہ، اور مجھ سے ملاقات کرائی۔ ان کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ان کے خطبات سنتے تھے، وہ عقیدت مند تھے۔ بیٹے کو لے کے آ کے ملاقات کرائی اور کہا حضرت یہ ماشاءاللہ بچپن سے بہت ذہین ہے اور بہت انٹیلیجنٹ ہے اور بہت پڑھا ہے، اور یہ ڈگری ہے اس کے پاس، یہ ڈگری ہے، یہ ڈگری ہے، پھر باہر گیا اور وہاں جا کر یہ ڈگریاں اس نے نکالی، اور یہ اس وقت امریکہ کی بہت بڑی سرکاری کمپنی کے اندر سرکاری ملازمت پر ہے، اور اتنے لاکھ ڈالر اس کو تنخواہ ملتی ہے۔
اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے وہ ہے، جو ہے سب انہوں نے بتا کے کہا کہ بس حضرت ایک کمی ہے اس کے اندر، وہ یہ کہ دین کی طرف رجحان بالکل نہیں ہے، دین کا ذوق نہیں ہے، یہ کمی ہے، باقی ہر اعتبار سے قابل ہے، لائق ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی بات سنی تو بڑا تعجب ہوا، اور میں نے فوراً ان سے کہا کہ بھائی اس کی مثال تو ایسی ہو گئی جیسے ایک نوجوان ہے، حسین ہے، جمیل ہے، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے، قابل ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں اور بڑی نوکری ہے، بڑی کمپنی میں ہے، سب کچھ ہے، لیکن بس ایک کمی ہے کہ اس کے اندر جان نہیں ہے۔ تو وہ مردہ اتنی قابلیتوں کے ساتھ کیا کرنے والا؟ اس مردے کی کیا حیثیت ہے اتنی قابلیتوں کے ساتھ؟ جیسے اگر کوئی یہ کہے کہ میرا بچہ بہت قابل ہے، بہت لائق ہے، بہت بڑی نوکری ہے، بہت پیسہ ہے، بہت ڈگریاں ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیز خریدا ہے، بڑے بڑے بنگلے بنایا ہے، امپورٹڈ کار رکھا ہوا ہے، مگر دم نکل گیا ہے، تو جو اس کا حال ہے وہ اس کا حال ہے جسے دنیا ہر اعتبار سے مل گئی ہے، باغ و بہار ہو گیا ہے، پر ایمان دین کا شوق نہیں، دین کا شوق نہیں ہے، تو وہ ایسے مردہ ہے۔ اس مردے کو جیسے ان دولتوں سے کوئی فائدہ نہیں، اس مردے کو بھی اللہ کی دین، دنیاوی اور مادی نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ دین نہیں تو کیا ہے؟ آج سب لوگ دنیا کے پیچھے دین چھوڑ کے پڑے ہوئے۔ بھائی دنیا کماؤ، دنیا جماؤ، دنیا کے بغیر زندگی نہیں گزرے گی، لیکن دین چھوڑ کے نہیں، دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر، دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر سب کرو، کرنا چاہیے۔ ہم تو شکوہ کرتے ہیں بیکار مسلمانوں کے خلاف، ہمیشہ بولتے رہتے ہیں بھائی بیکار نہ رہو، بیکار نہ رہو، پیسہ کماؤ، خود کو ضرورت نہیں ہے، غریب کے لیے کماؤ، بیکار مت رہو۔ مگر مسلمانوں کی بڑی تعداد بیکار ہے، ہر اعتبار سے ملک میں نظر انداز کر دیا گیا ہے، نوکریوں میں آپ کا کوئی پرسنٹیج نہیں، آپ کا کوئی ریزرویشن نہیں، کسی اسٹیٹ میں تھا تو وہ بھی چھین لیا جا رہا ہے۔ آپ کے لیے روزی روٹی کے راستے تنگ کیے جا رہے ہیں۔ حکومتوں کی طرف سے تو نہیں آیا ابھی تک، لیکن ملک کی بعض متعصب تنظیموں کی طرف سے اخبارات میں، میڈیا میں یہ باتیں آ چکی ہیں کہ بھائی فروٹ کا دھندا سب مسلمان کرتے ہیں، ہمارے لیے کیوں نہ کریں، ہمارے لوگوں کو بھی لانا چاہیے اس کے اندر۔ سبزی حراج سب باغبان لوگ کرتے ہیں، ہمارے لوگ کیوں نہیں ہے اس میں، ہمارے لوگوں کو بھی ہم اس میں داخل کریں گے، ہمارے لوگوں کو بھی اس میں گھسائیں گے۔ آپ ہوٹلنگ کرتے تھے اور ہوٹلوں کے ذریعے سے کما لیتے تھے، آج جتنی بڑی بڑی ہوٹلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں سیریل و چین کے طور پر، چند کو چھوڑ کر باقی سب کے رینڈیز مالک ہیں، مسلمانوں سے چلوا رہے ہیں نوکر بنا کر، اور مسلمانوں سے کما رہے ہیں۔ اتنا ہی مرتبہ ملنے پہ خوش ہے کہ سیٹ بنا کے بٹھا دیا گیا ہے۔ پراپرٹی کس کی ہے؟ جا کس کو رہا ہے اس محنت کا فائدہ؟ آپ جس جگہ سے 4 پیسے کما سکتے ہیں، آج آپ کا دشمن اس پہ نظر رکھ کر وہ رستہ اور وہ میدان، وہ مارکیٹ آپ کے ہاتھ سے چھین لینا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ دواخانوں کے سامنے، آفیسز کے سامنے، ٹھیلا بنڈیوں پر جو مسلمان چلر فروش فروٹ بیچ لیتے ہیں، اس پر بھی نظر رکھ کر اسے بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ یہاں سے اتنا سارا کیوں مسلمان کما رہے ہیں۔ حالانکہ ہر کمیشن کی رپورٹ یہ ہے، ہندوستان میں مسلمان سے زیادہ سطح غربت پہ گرا ہوا کوئی قوم نہیں۔ SC ST بھی اتنے غریب نہیں ہیں جتنے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اتنی غریب ہے، پھر بھی ہمارے 4% کو چھین کے ان کو ہی دیا جا رہا ہے۔ ہم کو کسی دوسری قوم کی ترقی سے تکلیف نہیں ہے، ہم چاہتے کہ ہر قوم مالدار بنے، ہر قوم عزت سے رہے،
ہر قوم چین سے رہے، لیکن یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مگر افسوس کسی حکومت پہ نہیں ہے، افسوس کسی تنظیم پر نہیں ہے، افسوس کسی ظالم تحریک پر نہیں ہے، افسوس امت محمدیہ کے نوجوانوں پر ہے جن کی زندگی بیکاری میں گزر رہی ہے۔ اتنا بیکار قوم میں کوئی نہیں ہوگا جتنا امت مسلمہ کے نوجوان بیکار ہیں۔ آنکھیں کھول کے دیکھو، بستیوں میں دیکھو، محلوں میں دیکھو، 18 برس کے ہو گئے، 20 برس کے ہو گئے، 25 برس کے ہو گئے، کیا کر رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، کیا ذریعہ معاش ہے؟ آپ کو سمجھ میں آئے گا، سروے کر لو اپنے اپنے محلوں کا، اندازہ ہوگا کہ کتنے کام پہ ہیں، کتنے بیکار ہیں۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ مسجدوں کے ہیں، نہ اللہ کے ہیں، نہ دین کے ہیں، نہ قرآن سے ہی پڑھنا آتا ہے، نہ عقیدے جانتے ہیں، اور نہ دنیا کماتے ہیں، اور نہ پیسے کے مالک ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بڑی تعداد۔ ہم دوسرے کا رونا کیوں روئے؟ کیا ہم مزدوری نہیں کر سکتے؟ صحابہ کی عزت چلی گئی تھی مزدوری کرنے سے۔ ابو بکر صدیق کو سب سے پہلے، نبی کی تدفین سے بھی پہلے مسلمانوں نے خلیفہ تسلیم کر لیا، اس کے بعد ان کی نگرانی میں نبی کو دفن کیا گیا، اور پھر وہ خلیفہ بن کے ایک خطبہ دیا، سارے مسلمانوں کو دین پر جمع رہنے کا حکم دیا، اپنے بارے میں بھی فرما دیا، میں بغیر کسی خواہش کے آپ لوگوں کی طرف سے امیر بنا دیا گیا ہوں، کوئی خوشی مجھے نہیں ہو رہی ہے، نہ مجھے اس کی کبھی آرزو تھی، لیکن اب اس ذمہ داری کو، اس امت کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے میں اٹھانے کو قبول کر لیا۔ جب تک میں اللہ کے دین کی طرف بلاؤں، آپ لوگوں پر میری پیروی لازم ہے، جب میں آپ کو اللہ کے دین کے خلاف کوئی حکم دوں تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ میرا حکم نہ مانیں۔ یہ دین کی عظمت لے کر کھڑے ہوئے تھے، اور یہ دین کے خاطر امیر بنے ہوئے تھے، اور اگلا دن سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، یقین ہو گیا کہ ہمارے نبی دنیا سے جا چکے ہیں، اب وہ نہیں رہے ہمارے درمیان، اب ہمارے درمیان ابو بکر ہیں جو ہمارے امیر ہیں، جو ہمارے ذمہ دار ہیں۔ بات جدھر ادھر ہو گئی، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، اس امت میں بالاجماع نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام رکھنے والے، افضل المؤمنین ایمانا بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر الصدیق، یہ خطبے میں ممبروں سے اعلان ہو رہا ہے 1400 سال۔ نبیوں کے بعد مومنین میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ ابو بکر آج امیر المومنین ہے، سارا عالم اسلام ان کے زیر نگی ہے، اپنے سر پر کپڑوں کی گٹھری رکھ کر مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ رستے میں عمر فاروق ملے، کہا امیر المومنین کدھر؟ کہا بازار جا رہا ہوں کپڑے بیچنے کے لیے۔ کہا آپ کپڑے بیچیں گے مارکیٹ میں، یہ امت کو کون سنبھالے گا؟ آپ مسلمانوں کے امیر بنائے گئے ہیں، یہ پوری امت کے آپ ذمہ دار ہیں، ان کے مسائل کے ذمہ دار ہیں، ان کے مصائب کے ذمہ دار ہیں۔ آپ مارکیٹ میں کپڑے بیچیں گے تو ان کو کون پوچھے گا؟ آپ کو اپنی جگہ پر رہنا چاہیے تاکہ ہر مومن آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تو کہا کہ میں وہ کرتا رہوں گا تو میرے گھر میں چولہا کیسے جلے گا؟ تو کہا اس کا ہم انتظام کریں گے، مگر واپس چلیے۔ واپس لے کے آئے، ان کا کپڑا کی گٹھری رکھوائی، ان کو مسجد میں بٹھایا، بڑے بڑے چند صحابہ کو جمع کیا حضرت عمر نے، اور حضرت عمر نے کہا یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر ابو بکر اپنا بزنس نہیں کریں گے تو ان کے بال بچے کیا کھائیں گے پیئیں گے، ان کی زندگی کیسے گزرے گی، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ اگر وہ دھندا کریں گے تو مسلمانوں کو کون سنبھالے گا، اور مسلمانوں کی عمارت کون کرے گا؟ سب نے مل کے طے کیا کہ بیت المال سے حضرت ابو بکر کو تنخواہ مقرر کر دی جانی چاہیے، ان کو وظیفہ دیا جائے، اور یہ دوسرے کام نہ کریں، یہ صرف مسلمانوں کی فکر کریں، یہ کوئی دوسرا کام نہ کریں۔ تنخواہ مقرر کی گئی، اس تنخواہ کو بھی حضرت صدیق اکبر نے
وضع کرا دیا اور یہ فرمایا کہ یہ زیادہ تنخواہ ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، یہ بیت المال سے مل رہی ہے، اس لیے مجھے صرف اتنی چاہیے جتنے میں میرے گھر روٹی بن جائے اور میرے لوگ بھوکے نہ رہیں، بس اتنا چاہیے مجھے۔ اور اتنا ہی لیا پوری زندگی ابو بکر صدیق نے۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، خاص طور سے اپنے بچوں کو، امیر المومنین ہے، نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام ہے، رسول کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن اپنی روٹی کے لیے اتنے بڑے مرتبے سے، یوں سمجھو وقت کے بادشاہ ہیں، پریزیڈنٹ آف کنٹری ہیں، اور اپنی روٹی کمانے کے لیے بازار جا رہے ہیں۔ ان کے لیے تو بے عزتی کی بات نہیں تھی، لیکن میرے لیے دکان پہ کام کرنا بے عزتی کی بات ہے، میرے لیے مزدوری کرنا بے عزتی کی بات ہے، میرے لیے دیوار بنانا سیکھ لینا بے عزتی کی بات ہے۔ کوئی سا پیشہ اختیار کرو اور پیسہ کماؤ، آپ کو بھوکا مارنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی فکر خود کرو، کسی کی شکایت کا کوئی فائدہ نہیں، کسی احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ طے کر لیا گیا ہے کہ کوئی احتجاج پر بہرے بن کے بیٹھیں گے، کسی کی سننا نہیں۔ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طریقے سے، 10 برس سے نظر آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، کسی کی نہیں سننا ہے، صرف بولنا جانتے ہیں، سننا نہیں جانتے، اپنے آرڈر چلاتے ہیں، کسی کی نہیں سنتے۔ تب آپ کی کون سننے والا ہے؟ کون آپ کی مدد کرنے والا ہے سوائے اللہ کے؟ امت مسلمہ ہندیہ کے لیے کوئی ڈھارس نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ اپنے اللہ سے لپٹ جاؤ، اپنے اللہ سے چمٹ جاؤ، اپنے اللہ کی چوکھٹ پکڑ لو، اپنے اللہ کی مدد مانگو۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، اب بھی قطار اندر قطار، اب بھی اتر سکتے ہیں فرشتے، لیکن بدر والی فضا پیدا کرو، اپنے کو اللہ سے جوڑو۔ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے مجھے، جو لینا ہے اللہ سے لیں گے۔ اللہ سے تعلق بڑھاؤ اور جو جائز کام ہے وہ کرو۔ پڑھ رہے ہو تو محنت سے پڑھو، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری نکالو، چاہے اس ڈگری سے کوئی نوکری ملے نہ ملے، لیکن پڑھا لکھا آدمی جاہل آدمی سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے۔ اس لیے عزت کے لیے پڑھو۔ مسلمانوں کی اکثریت ڈراپ آؤٹ ہے، مسلمانوں کی اکثریت بیچ میں سے تعلیم چھوڑ کے ان پڑھ اور گنوار ہے۔ محنتیں کریں بستی میں جا کر کے کہ ہمارے سب نوجوانوں کو اوپن اسکولنگ کے ذریعے سے گریجویٹ بنایا جائے۔ کوئی سا بھی کام کر رہے ہوگے لیکن پارٹ ٹائم میں پڑھو، سہولتوں کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے، دوسری قومیں فائدہ اٹھا رہی ہیں، آپ کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ گریجویٹ رہو، جاہلوں کا جمگھٹا مت بناؤ ملت کو، تعلیم یافتہ مسلمان رہو، پڑھو لکھو، پڑھنے لکھنے کا رواج دو۔ جو بچے بستیوں کے اندر چھوٹے غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جا رہے ہیں، ان کے لیے فیسوں کا انتظام کرو، انہیں اسکول بھیجو۔ جو بچے اسکالرشپ نہیں حاصل کرنے کی وجہ سے تعلیم چھوڑ دیے ہیں، ان کو اسکالرشپ لینے کا طریقہ سکھاؤ اور ان کو گورنمنٹ سے پیسہ دلا کر ایجوکیٹڈ بناؤ، تعلیم یافتہ بناؤ۔ حالات کا مقابلہ جہالت کے ساتھ نہیں ہو سکے گا، حالات کا مقابلہ تعلیم کے ساتھ ہو سکے گا۔ تعلیم دین کی بھی بقدر ضرورت سب کو آنی چاہیے، اور تعلیم دنیا کی سب کے پاس ہونی چاہیے۔ کوشش کرو، فکر کرو، یہ بے حسی، یہ غفلت اور یہ 2 روٹی 2 بوٹی پہ راضی ہو جانا، یہ بہت ہی گری ہوئی ذہنیت اور سوچ کی علامت ہے۔ افسوس کہ سب سے اونچی سوچ رکھنے والے نبی کی امت سب سے گری ہوئی سوچ پہ آ گئی۔ نبی تو پورے عالم کو فتح کرنے کی سوچتے تھے، نبی تو بڑے بڑے بادشاہوں کو للکارتے، کتنی اونچی سوچ رکھتے تھے نبی، ہر بندہ جنتی ہو جائے،
ہر بندہ جنتی ہو جائے، کوئی جہنم میں نہ جائے، حوصلہ ان کے سینے میں اتنا بڑا تھا۔ ہمارے کیا حوصلے ہیں، مردہ حوصلے، زندگی گزار رہے ہیں۔ حالات میں نے کچھ بتائے، اس لیے نہیں بتائے کہ آپ ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جاؤ، بتانا اس لیے ہے کہ مایوس ہونے کے بجائے حوصلے بلند کرو، حوصلے بلند کرو۔ ہم وہ قوم ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ان کو جب بہت برے حالات آنے کی خبر دی جاتی ہے اور ڈرایا جاتا ہے، فخشوہم، ارے ڈرو بھائی، ایسے ایسے حالات ہیں، ایسے ایسے منصوبے ہیں۔ جب ان کو یہ خبر دی جاتی ہے اور ڈرایا جاتا ہے تو زادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، گھٹتا نہیں۔ زادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان کا ایمان بڑھتا ہے، اب وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، لیکن اللہ اس کے کام آتا ہے جو اللہ کے کام آتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے کام آؤ گے تو اللہ تمہارے کام آئے گا۔ جس سے نمازیں تک نہیں پڑھی جاتی 5 وقت کی، وہ کیا اللہ کو کام کر رہا ہے کہ اللہ اس کا کام کرے؟ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بڑے حضرات، جو کر سکتے ہیں اپنے محلوں میں کریں، نوجوان جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اپنی قوم کے بچوں کی صحیح پرورش کے لیے، ان کی اسلامی تربیت کے لیے، ان کے عقیدوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کو شرک کے سیلاب سے بچانے کے لیے جو نیو ایجوکیشن کے نام پر لایا جا رہا ہے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسی تدبیریں کرنی چاہیے، اس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ بہت جگہوں پر بہت سے شرک شروع ہو چکے ہیں۔ میرے رمضان سے پہلے مہاراشٹر کے بعض قصبوں میں، ضلعوں میں گیا، وہاں پر اسکولوں میں کام کرنے والے حضرات نے بتایا، ایک صاحب یہاں اعتکاف میں بھی ہیں، اگرچہ کہ اسکول میں نہیں پڑھاتے ہیں، اس وقت موجود تھے وہاں پر، پڑھانے والوں نے بتایا کہ صاحب باقاعدہ اسکول میں ہر بچے سے سرسوتی وندنا کرائی جاتی ہے، ہر بچے سے کرائی جاتی ہے، مسلم ہو تو اسے بھی کرنا پڑتا ہے، سب کو کرنا پڑتا ہے۔ آفیسرز کو بعض ایسے کام کرنے کا حکم ملا جو شرک کیا ہے، لیکن آرڈر ایسا تھا کہ باقاعدہ یہ فنکشن کر کے اس کی ویڈیو اعلیٰ افسر کو بھیجی جائے، کون شریک رہا کون نہیں شریک رہا، تاکہ پتہ چل جائے۔ یہ سب شروع ہو چکا ہے، شرک کا تسلط کہیں کہیں اپنے طور پہ چل رہا ہے، کہیں کہیں چونکہ ابھی ہندوستان کا قانون مذہبی آزادی دیتا ہے تو کھل کے بات سامنے نہیں آ رہی ہے، لیکن پلاننگ سب یہی سب پلاننگ۔ آپ نے دیکھا کہ اس سال حیدرآباد کے اندر بھی ہنومان جینتی جس جوش و خروش سے منائی گئی ہے، ماضی میں کبھی اس کی کوئی مثال نہیں۔ یہ دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ بھارت ہندوؤں کا ہے اور غلبہ ان کا ہے، رنگ ان کا رہے گا، ماحول ان کا رہے گا، مزاج ان کا رہے گا، آپ لوگ رہنا ہے، رہو بھارت میں مگر دب کے رہو۔ بار بار آپ نے ہر اسپیچ میں آر ایس ایس کے لیڈر کا بیان سنا ہوگا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بالادستی چھوڑ دیں مسلمان، اپنے کو منوانا چھوڑ دیں، رہیں ملک میں، ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، کمائیں کھائیں رہیں ملک کے اندر، لیکن اپنے کو منوانا چھوڑ دیں، اپنا وجود دکھانا چھوڑ دیں۔ یہ بار بار کہہ رہا ہے نا، اعلان کہہ رہا ہے، سپریمو ہے ایک تنظیم کا جو دراصل اس وقت حکمرانی کر رہی ہے، صاف صاف کہہ رہا ہے۔ تو ہم کو کچھ سننا چاہیے، کچھ سمجھنا چاہیے، کچھ سبق لینا چاہیے، ہم ہی کو تو بول رہا ہے، ہم ہی کو تو سنانا چاہ رہا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، وہ وقت نہیں رہا
جب آپ کے اوپر نظام سرکار حکومت کرتے تھے اور آپ کو یہ سمجھ میں آتا تھا کہ اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے سر پہ بادشاہ ہے۔ اب وہ وقت نہیں رہا، اب ہمیں سوچ سمجھ کر منظم زندگی گزارنا چاہیے، فکر مند زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ غفلتیں، یہ لاپرواہیاں، یہ پان کے ڈبوں پہ گھنٹوں کھڑے ہونا، یہ سگریٹ پھونکتے ہوئے پھرنا، یہ چائے خانوں میں ٹائم خراب کرنا، سارے حیدرآباد کی ہزاروں ہوٹلیں مسلمانوں سے آباد ہیں، اور 100 کھل جائیں تو وہ بھی آباد نہیں۔ ایسا لگتا کہ گھروں میں پکتا ہی نہیں ہے، سب بازار ہی میں رہتے ہیں تو وہیں کھاتے ہیں۔ یہ کیا غفلتیں ہیں بھائی، یہ کیا پیسے کی بربادی ہے؟ ایک ایک پیسے کی حفاظت کیجیے، ضرورت پہ خرچ کیجیے، باقی اٹھا کے رکھیے۔ جائز خواہشات میں بھی احتیاط سے خرچ کیجیے، اسراف سے مت خرچ کیجیے، اور اس پیسے کو آڑے وقت کے لیے اٹھا کے رکھیے۔ آڑا وقت ہمارے سامنے ہے، ہم ایک دو راہے پہ کھڑے ہوئے ہیں، یا تو حالات کے بادل چھٹ جائیں گے، اللہ کرے کہ ایسا ہو، یا پھر یہ کہ حالات کا بادل برسے گا اور ہمیں اس میں جھلسنا پڑے گا۔ ہمیں کیسے دو راہے پہ کھڑے ہوئے ہیں، کیسی غفلت، کیسی بے حسی، کیسی 10-11 بجے تک جوانوں کا سونا گھروں میں، کیسے راتوں میں ادھر ادھر گھومنا، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ بہت اہم بات ہے، اس پر غور کرو، توجہ دو۔ یہاں کم از کم جتنے نوجوان اللہ کے گھر میں معتکف ہیں وہ یہ طے کر لیں کہ آج کے بعد ہماری زندگی میں غفلت کے لیے کوئی جگہ نہیں، آج کے بعد ہماری زندگی فضول خرچیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور آج کے بعد ہماری زندگی میں بیکار رہنے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ ہمیں ہر وقت سے دنیا بنانا ہے، جب دنیا بنے گی تو آخرت بھی بنے گی، اس لیے ہر ٹائم کا استعمال کر کے دنیا بناؤ، اللہ کو راضی کرتے ہوئے اور اللہ رب العزت کی بندگی کرتے ہوئے۔ بس یہ کچھ باتیں ضروری میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس لیے رکھی کہ چلتے پھرتے پورے ملک میں ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اپنی قوم ٹس سے مس نہیں، جیسی کی ویسی ہے۔ اس وجہ سے دل دکھتا ہے اور خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسے ہی رہیں گے تو کیا اللہ ہماری مدد کرے گا؟ اللہ نہیں کرے گا مدد، اور اللہ ہی اس وقت مدد کرنے والا ہے ہمارا، اور کوئی مددگار نہیں۔ 56 کنٹری ہیں مسلمانوں کی، سب اپنے اپنے میں، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں، ہماری کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہندوستان میں ایک کرسچن پر زیادتی ہوتی ہے، عیسائی کنٹریز حرکت میں آتی ہیں، ایک بیان دیتی ہیں، یہاں کے ظالموں کا دماغ درست ہو جاتا ہے، لیکن مسلمانوں پر روز مظالم ہو رہے ہوں، مار مار کے لنچنگ پہ ختم کیا جا رہا ہو، بیٹیاں بہکا کے لے جائی جا رہی ہو۔ پوری دنیا میں کون ہے جو حرف غلط کے طور پر مسلمان کی حمایت کرے؟ کون ہے ہماری حمایت کرنے والا؟ اب ملک میں ہمارے لیڈر بھی ہماری حمایت نہیں کر سکتے، ملک میں ہمارے مذہبی قائدین بھی ہمارے لیے کھل کے سیاست میں نہیں آ سکتے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کی بات بتا دے رہا ہوں، اس وقت اللہ اکیلا ہے جو ہماری مدد کرنے والا ہے۔ اپنے کو اپنے خدا سے لو لگاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو مدد پہ آمادہ کرو۔ کوئی نہیں کرنے والا ہے سوائے اللہ کے۔ اس وقت آس ہے تو اللہ سے ہے، وہ کسی سے نہیں۔ سب سے امیدیں ختم ہو چکی ہیں، سب ڈھونگ ہے، کوئی مدد مسلمانوں کی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قوم کے نوجوانوں کو حوصلہ نصیب فرمائے، ہمت نصیب فرمائے، مایوسی سے بھی بچائے اور غفلت سے بھی بچائے، بیکاری سے بچائے، کچھ کرنے کا ارادہ کرنے کی توفیق دے۔ ہو سکتا ہے اللہ ہمیں سنبھالا دے رہے ہوں، اور جیسے ہی ہم سنبھل جائیں اپنی مدد بھیج دیں گے، اس لیے ہم سنبھل کے دکھا دیں اللہ کو کہ اللہ بہت بھول گئے تھے آپ کو، اب نہیں بھولیں گے آپ کو، آپ ہی کے ہو کر رہیں گے، آپ کے غیر کو ذہن سے نکال دیں گے، آپ کو اپنا سمجھیں گے، آپ ہی کی محبت میں جئیں گے،
آپ ہی کے حبیب کے طریقے پہ چلیں گے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں آپ چاہیے اور آپ کی رضا چاہیے اور آپ کی خوشی چاہیے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ سب کو توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لو جن لوگوں نے سنت نہیں پڑھی، اس کے بعد خطبہ ہوگا، نماز ہوگا۔